پاکستان ورلڈ کپ میں بھارت سے میچ نہیں کھیلے گا، بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کھیل میں سیاست کو رد کر دیا۔ کہتے ہیں T20 ورلڈ کپ کے حوالے سے ہم نے واضح اقدام کیا، کھیل کے میدان میں سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان کے انکار پر ICC پریشان، انٹرنیشنل کرکٹ بورڈ میں کھلبلی مچ گئی، معاملہ سلجھانے کی کوششیں شروع کر دی گئی۔ صدر ICC جے شاہ نے ڈپٹی چیئرمین ICC عمران خواجہ کو ٹاسک دے دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ICC بیک ڈور مذاکرات کرے گا، عمران خواجہ پیس میکر کا کردار ادا کریں گے۔ ICC کو 70 ارب روپے نقصان کا خدشہ ہے۔ پاکستان اور بھارت میں ورلڈ کپ میچ 15 فروری کو شیڈول تھا۔ کسی دہشت گرد کو نہیں بخشیں گے، سہولت کاروں کو بھی نہیں بخشا جائے گا۔ تشدد اور دہشت گردی کسی جواز کے تحت قبول نہیں، دہشت گردوں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کوئٹہ کا دورہ، فیلڈ مارشل کو سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل اور وزیر اعلیٰ بلوچستان CMH بھی گئے، زخمی سیکیورٹی اہلکاروں سے ملاقات کی، اہلکاروں کے بلند حوصلوں کو سراہا۔ دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، وزیراعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا بلوچستان میں 180 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے۔ بہادر عفاظ نے دہشت گردوں کو بھرپور جواب دیا۔ دہشت گرد حملوں میں 17 جوان 31 شہری شہید ہوئے۔ ایران امریکہ کشیدگی میں پاکستان نے برادرانہ کردار ادا کیا۔ میری اور فیلڈ مارشل کی ایرانی قیادت سے ملاقاتیں ہوئیں۔ کشمیر ہمارا ہے، سارے کا سارا ہے، پوری قوم کا مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی۔ پاکستان میں یوم یکجہتی کشمیر آج منایا جائے گا۔ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، پنڈی، گوجرانوالہ میں تقریبات ہوں گی۔ مظفر آباد، کوٹلی آزاد کشمیر، میرپور، راولاکوٹ میں ریلیاں نکالی جائیں گی۔ آزادی کی شمع نہیں بجھے گی، کشمیریوں کا عزم۔ امریکہ نے ایران کے عمان میں مذاکرات کی درخواست مسترد کر دی۔ ایران نے مذاکرات کے لیے استنبول کی بجائے عمان میں مذاکرات کی درخواست کی تھی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے، ایران پہلے استنبول میں ملاقات پر تیار تھا، پھر اس نے ذہن بدل لیا۔ باہمانی مذاکرات کے لیے بیلسٹک میزائلوں پر بھی بات کرنا ہوگی۔ ایران افزودہ یورینیم بیرون ملک منتقل نہیں کرے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی شمخانی نے امریکہ پر واضح کر دیا، کہتے ہیں یہ معاملہ خارج از امکان ہے، تصادم کی صورت میں جنگ ایران تک محدود نہیں رہے گی، امریکی حملے کی صورت میں اسرائیل کو نشانہ بنائیں گے۔ چینی صدر شی جن پنگ سے بہت شاندار گفتگو ہوئی، کئی اہم موضوعات پر تبادلہ خیال ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چینی صدر سے گفتگو کی تفصیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کر دی، کہا تائیوان، یوکرین اور ایران پر بات ہوئی۔ پاکستان اور قازقستان کا دو طرفہ تجارت $1 ارب تک بڑھانے کا عزم۔ دونوں ممالک کے درمیان پیٹرولیم اور ٹرانزٹ ٹریڈ سمیت مختلف شعبوں میں 37 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ علاقائی روابط بڑھانے کے لیے ٹرانسپورٹ کوریڈور کے قیام پر اتفاق۔ وزیراعظم شہباز شریف اور قازقستان کے صدر نے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے۔ پاکستان کی قازقستان کو ٹرانزٹ انفراسٹرکچر اور بندرگاہوں تک رسائی کی پیشکش۔ وزیراعظم کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے قیام کا اعلان۔ شہباز شریف کا کانکنی میں شراکت داری پر زور۔ وزیر اعظم ہاؤس میں قازقستان کے صدر کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب، صدر قازقستان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ قازق صدر نے شاندار استقبال اور مہمان نوازی پر حکومت پاکستان اور عوام کا شکریہ ادا کیا، کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹرانزٹ ٹریڈ، کراچی اور گوادر بندرگاہوں کے استعمال پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بزنس فورم کی تقریب سے خطاب، کہا قازقستان اپنی برآمدات گوادر اور کراچی پورٹ سے کرے، بزنس ٹو بزنس روابط کو فروغ دیا جائے گا۔ ایوان صدر میں مہمان صدر کے اعزاز میں تقریب، آصف زرداری نے قازق صدر کو نشان پاکستان عطا کیا۔ کیا شعور کسی کا پیٹ بھر سکتا ہے؟
کیا لوگ شعور پر سفر کریں گے؟ جعلی حکومت عوام کا حق کھاتی ہے؟ مریم نواز کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی پر وار، بولیں کے پی حکومت سے ترقی کا سوال ہوا، جواب ملا کہ ہم نے شعور دیا۔ کیا لوگ روٹی اور دوا کی جگہ شعور کھائیں گے؟ مریم نواز نے راجن پور میں گرین الیکٹرک بسوں کا افتتاح کر دیا۔ پنجاب بھر میں 3 سے 5 ایکڑ سرکاری زرعی زمین غریبوں کو دینے کا اعلان۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات میں اہم پیش رفت۔ وزیراعظم شہباز شریف قومی اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں اپوزیشن لیڈر سے ملیں گے۔ شہباز شریف اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں جائیں گے۔ ملاقات کے لیے رانا ثناءاللہ نے رابطے کا کام کیا۔ لاہور تیار، بس ایک دن بعد بسنت بہار، پھر ہوگا پتنگوں کا میلہ، خوشیوں کا ریلا۔ زندہ دلانے لاہور کی نظریں آسمان پر جم گئیں، جمعے سے ہوگا آسمان پر رنگوں کا راج۔ پنجاب حکومت نے بسنت کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی، مستی اور جنون ایک ساتھ ہوگا، رنگ برنگی پتنگیں اور سجاوٹ، شاہراہیں دلہن کی طرح سج گئی۔ پتنگوں کی آسمان چھوتی قیمتیں، سر چڑھتا جنون۔ لاہور میں پتنگیں نایاب، شوقین پریشان۔ 18,000 کا پنا اور 800 کا گڈا، ہوش ربا قیمتوں نے لاہوریوں کے چھکے چھڑا دیے۔ چوبرجی سے موسی گیٹ تک ہاہاکار۔ 1.5 تاوا مارکیٹ سے آؤٹ ہو گیا۔ شرلا، پری اور پونا تاوا عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گیا۔ ڈور کی قیمت 12 سے 13,000 روپے تک جا پہنچی۔ مہنگائی کے باوجود بوکاٹا کا جوش ٹھنڈا نہ ہو سکا۔ بازاروں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں۔ بسنت پر مہنگائی کا رنگ چڑھ گیا۔ اندرون لاہور چھتوں کے کرائے سن کر ہوش اڑ گئے۔ 2 سے 3 مرلے کی چھت کا کرایہ 3 لاکھ روپے، 5 مرلے کی چھت کے لیے 5 سے 7 لاکھ روپے کرایہ مقرر۔ چھتیں کرائے پر دینے والوں کی تھانوں میں رجسٹریشن لازم۔ 7 سمندر پار سے شائقین کی لاہور آمد متوقع، ہوٹلوں میں دھڑا دھڑ بکنگ۔ بسنت پر پنجاب میں چھٹیوں کی برسات، ہفتے میں صرف 3 دن کام اور 4 دن آرام ہوگا۔ پنجاب میں 5 فروری کو یوم کشمیر، 6 اور 7 فروری کو بسنت کی تعطیل ہوگی۔ اتوار کی وجہ سے ایک طویل ویکنڈ ہوگا۔ ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں میں کشمیر ڈے پر آج تعطیل ہوگی۔ بسنت کے موقع پر عدالتوں میں معمول کے مطابق مقدمات کی سماعت ہوگی۔ 6 سے 7 فروری کو مقامی چھٹیاں ہونے کے باوجود عدالتیں کھلی رہیں گی۔ لاہور میں 3 روزہ بسنت فیسٹیول، آئی جی راؤ عبد الکریم کی ضابطہ اخلاق پر پابندی یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہا صرف رجسٹرڈ پتنگ فروشوں کو ہی ڈور اور پتنگیں بیچنے کی اجازت ہے۔ قانون شکنی پر سخت ایکشن ہوگا۔ SOPs کی چیکنگ اور عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ لاہور ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کا بسنت پر بڑا فیصلہ، رہائشیوں کو گھروں کی چھتوں پر پتنگ بازی کی اجازت مل گئی۔ بڑھتی ڈیمانڈ پر ایڈمنسٹریٹر نے رہائشیوں کو اجازت کی صورت میں بڑا تحفہ دیا۔ رہائشی 6، 7 اور 8 فروری کو اپنی چھتوں پر بسنت منائیں گے۔ نواز شریف اور مریم نواز سے ایرانی سفیر کی ملاقات، 2 طرفہ تعلقات، تجارت، توانائی اور علاقائی صورتحال پر گفتگو۔ پاک ایران تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ مریم نواز کی ایرانی سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کی دعوت۔ نواز شریف نے کہا مذاکرات کا دروازہ کھلا رہے تو بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ایران کے لیے دعائیں اور نیک خواہشات ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا FIA ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، DG FIA ڈاکٹر عثمان انور سے ملاقات۔ محسن نقوی کا ڈاکٹر عثمان انور کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، کہا کہ امید ہے ڈاکٹر عثمان انور کی سربراہی میں FIA ایک مثالی ادارہ بنے گا۔ افغانستان میں امریکی انخلا کے دوران چھوڑا گیا اسلحہ پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں استعمال ہو رہا ہے، جس سے ملک میں سیکیورٹی خدشات بڑھ گئے ہیں۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق امریکی انخلا کے وقت افغانستان میں 3 لاکھ امریکی ہتھیار چھوڑے گئے تھے۔ یہ اسلحہ ابتدائی طور پر سابق افغان فوج کی صلاحیت بڑھانے کے لیے فراہم کیا گیا تھا، لیکن اب یہ دہشت گردوں کی پہنچ میں آ چکا ہے۔ پنجاب میں نوجوان ڈاکٹرز کی بے روزگاری میں خوفناک حد تک اضافہ، محکمہ صحت نے فیلڈ گھنٹہ اجرت پر 1200 ڈاکٹرز بھرتی کرنے کے لیے درخواستیں طلب کی۔ میڈیکل آفیسر کی 1200 سیٹوں پر 26,000 درخواستیں وصول ہوئی۔
ناقص ٹریننگ سے نوجوان ڈاکٹرز کی بے روزگاری کی شرح میں اضافہ۔ پاکستان میں پہلا روزہ کب ہوگا؟ محکمہ موسمیات کے مطابق پہلا روزہ 19 فروری کو ہونے کی توقع ہے۔ چاند 18 فروری کو نظر آنے کا امکان ہے۔ ایران میں بڑی تبدیلی، خواتین کو باضابطہ طور پر موٹر سائیکل چلانے کی اجازت دے دی گئی۔ اب خواتین ایران میں موٹر سائیکل چلانے کا لائسنس حاصل کر سکیں۔ پاکستان سپر لیگ کی عالمی ساکھ مزید مضبوط۔ برطانیہ سے تعلق رکھنے والے مایہ ناز کھلاڑی معین علی پی ایس ایل کی فرنچائز کراچی کنگز کا حصہ بن گئے۔ کراچی کنگز نے عالمی شہرت یافتہ آل راؤنڈر کو 6 کروڑ 44 لاکھ روپے میں سائن کیا۔ آئی سی سی کی نئی پلیئرز رینکنگ جاری کر دی گئی۔ قومی کرکٹر سائمہ ایوب پھر نمبر 1 ٹی20 آل راؤنڈر بن گئے۔ اسپنر ابرار احمد کی ٹی20 بالرز رینکنگ میں دوسری پوزیشن ہے۔ بلے بازوں میں سلمان علی آغا کی 12واں درجے ترقی 29ویں نمبر پر آ گئے۔ صاحبزادہ فرحان کی 2 درجے تنزلی 7ویں پوزیشن پر چلے گئے۔